اس نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور جیسے ہی رکھا ویسے اذان ہوئی تو اس نے فوراً اس کو نگل لیا. کیا اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کون سی چیز ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور کون کون سی چیز ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کتنی ہے ہم جانتے ہیں یا نہیں؟ اور بعض افراد ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، صرف روزہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. روزہ اس کے اصول، اس کے قانون اور اس کے احکام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور جب کوئی کام اشتباہاً یا غلطی سے ہو جاتا ہے پھر بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ ہم روزے سے تھے اور ہم نے اس طرح اس کام کو انجام دیا، کیا ہمارا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے روزہ رکھنے سے پہلے احکام روزہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو روزے کی حالت میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے، وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ان چیزوں کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کے اپنے تمام دوستوں کو اور تمام ممبران کو، تمام عزیز و اقارب کو اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائے تاکہ وہ احکام روزہ سے آشنا ہو سکیں اور روزے کو رکھیں اس کے احکام کے ساتھ ساتھ. جو اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو جان کر، پہچان کر، سمجھ کر روزہ رکھیں تاکہ صحیح طریقے سے روزہ ادا ہو سکے. تو چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کون سی چیز ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے اور وہ کیا کیا ہیں. مسئلہ نمبر 1551. یہ جو تمام مسائل ہم بیان کر رہے ہیں آیت اللہ سستانی کی سائٹ پر موجود ہیں، ان کی توضیح میں بھی موجود ہیں. یہ مسئلہ نمبر 1551 جس میں بیان کیا گیا ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزیں 8 ہیں. یہ سستانی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن میرے پاس یہ دہمرجہ موجود ہے، مجتہدین کے فتاوی موجود ہیں جس میں آیت اللہ خمینی ہیں، آیت اللہ خامنئی ہیں، آیت اللہ بہجت ہیں، اور آیت اللہ سستانی، آیت اللہ صافی گل پیگانی ہیں، آیت اللہ تبریزی ہیں اور دیگر ہیں. ہر مجتہد نے الگ الگ بیان کیا ہے. آیت اللہ زنجانی نے 7 چیزیں بیان کی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. آیت اللہ سستانی نے 8 چیزیں بیان کی ہیں. آیت اللہ فاضل لنکرانی نے 10 چیزوں کو بیان کیا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. آیت اللہ خامنئی نے 9 چیزوں کو بیان کیا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اس میں مسئلہ نمبر 1572 ہے اور صفحہ نمبر 754 ہے. آئیے چلتے ہیں وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے جمع کرنا. ان سب کو بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کیا جائے گا، پہلے وہ چیز بیان کر دی جائے جو روزے کو باطل کرتی ہے. آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آئندہ آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھتے رہیے گا تاکہ 8 چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو. تیسری چیز استمنا. استمنا کس سے کہتے ہیں؟ یعنی انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ جمع کے علاوہ کوئی ایسا کام کرے، ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے. اور اسی طرح خواتین کے لیے ہوتا ہے، خواتین ایسی چیز دیکھیں جس سے ان کی شہوت بھڑک جائے، یا رومانس والی فلمیں دیکھیں، یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے شہوت بھڑک جائے اور زیادہ شہوت بھڑکنے کے ساتھ منی خارج ہو جائے، جس کو مسئلہ نمبر 345 میں بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ. چوتھی چیز ہے اللہ تعالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہم السلام سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی چیز منسوب کر دینا. یعنی اللہ اور رسول اور ائمہ سے کوئی جھوٹی چیز کو منسوب کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ
غبار حلق تک پہنچانا، جو گرد و خاک ہوتی ہے اگر آپ اس کو حلق کے اندر لے جائیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز، اذان صبح تک حالت جنابت یا حالت حیض اور نفاس پر باقی رہنا، یعنی جو غسل واجب ہوتے ہیں، چاہے غسل جنابت ہو، حیض ہو، نفاس ہو، ان پر باقی رہنا، اس سے بھی کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کو ہاتھ لگا دیں تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اگر آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ پر غسل مس میت واجب ہو گیا تو کیا آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ صرف 3 غسل، غسل جنابت اور غسل حیض، غسل نفاس، ان تینوں پر باقی رہنا اذان صبح تک۔ اس سے پہلے آپ غسل کر لیں اور روزے کی نیت کر لیں، لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، اذان ہو گئی ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 7ویں چیز، کسی سیال چیز سے ہوکنا، اینما لینا، سیال کہتے ہیں بہنے والی چیز کو۔ 8ویں چیز ہے عمدن قے کرنا، الٹی کرنا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور ان کے تفصیلی مسائل آئندہ ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، لیکن ہم یہاں پر ایک چیز کو ان میں سے، جو پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، اس کی ایک ڈیٹیل بیان کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی نے 8 چیزیں بیان کی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے 9 چیزیں بیان کی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ 8 چیزیں وہی جو آیت اللہ سیستانی نے بیان کی ہیں۔ 9ویں چیز ہے سر کو پانی میں ڈبونا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے یہاں پر یہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز کھا لے پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ روٹی کھائے یا پانی پیے یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یا کوئی شیرہ ہے یا کوئی جوس ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص برش کر رہا ہے اور برش کولگیٹ کر رہا ہے، اس کو منہ میں دیا اور پھر باہر نکال لیا، اس کی تری جو ہے حلق میں اندر اس نے نگل لی، جبکہ جانتا ہے کہ وہ تری اس کے اندر چلی جائے گی، اور پھر بھی وہ اس فعل کو انجام دے رہا، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت میں جب مسواک کی تری لعاب دہن میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے باہر کی تری نہ کہا جا سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو آپ نے تری پی لی ہے اگر وہ باہر کی ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1553، یہاں پر ایک سوال پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے اور اذان ہونے لگی ہے، شروع ہو گئی ہے، اس نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور جیسے ہی رکھا ویسے اذان ہوئی تو اس نے فوراً اس کو نگل لیا، کیا اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی ہے اور اس نے لقمہ جو منہ میں رکھا تھا اس کو نگل لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ وہ جانتا تھا وقت ختم ہو چکا ہے روزے کا، سحری کا، پھر بھی اس نے اس فعل کو انجام دیا، اس کا روزہ باطل ہے۔ دوسرے، اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ اس کی تفصیلی احکام انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1554، اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ، جب انسان سحری کھا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے برش کر لیں یا دانتوں میں خلال کر لیں تاکہ جو غذا آپ کے دانتوں میں رہ گئی ہے وہ نکل جائے، لیکن اگر دن میں کسی وقت وہ جو غذا اس کے دانتوں میں رہ گئی تھی اور جیسے وہ نکلی اس نے باہر تھوکنے کی بجائے اس کو اندر لے لیا، یعنی اس کو کھا گیا، اس کو نگل لیا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ نہیں، اس کا روزہ اس میں باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سحری کھانے کے بعد برش کرے
اور خلال اگر کر سکتا ہے تو کرے تاکہ جو دانتوں میں غذا رہ گئی ہے وہ باہر نکل جائے۔ اس کو بھی یہاں پر مسئلہ نمبر 1557 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم ہو، جانتا ہو کہ جو غذا دانتوں میں رہ گئی ہے، دانتوں کے درمیان رہ گئی ہے، وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دانتوں میں خلال کرے۔ اور منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم ادا کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے احکام کو اور دینی احکام کو، دینی فریضے کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ صحیح طریقے سے عبادت الہی کو انجام دے سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں سپورٹ کریں، چاہے شیئر کر کے، سبسکرائب کر کے، اور مالی اعتبار سے بھی چاہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔